آج ہمارے اندر سب سے زیادہ ایک عام شخص سے لے کر حکمران تک سود خوری کی عادت ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، یاتی علی الناس زمان، کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا لا یبالی المرء، مرد کو کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی پرواہ نہیں ہوگی، وہ اس بات سے بے نیاز ہوگا، اس کی ایک ہی تمام سوچ ہوگی میرے پاس دولت آئے، میرے پاس مال آئے، میرے پاس گاڑی آئے، میرے پاس اچھا مکان آئے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، مرد کو اس کی فکر ہی نہیں ہے، اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ جو کچھ میں کما رہا ہوں وہ حلال کا ہے یا حرام کا۔ آج یہ معاملہ اور یہ عادت بحیثیت قوم ہمارے اندر یہ پائی جا رہی ہے، اور معاشرہ کہ ہر فرد دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے ہر وہ طریقہ، ہر وہ عمل، ہر وہ گھٹیا کام کرنے کے لیے تیار ہے جس میں اسے دنیاوی فائدہ ہو، اس کو مال اس کے پاس آئے، اس کو دولت اس کے پاس دولت آئے، اس کے پاس اچھا مکان اور گاڑی آ جائے۔ اب اس بات میں بھی ہم بحیثیت قوم پورے مکمل طور پر مبتلا ہو چکے ہیں۔ اور جو میں نے شروع میں جو بات کی کہ اللہ رب العزت جب کسی قوم پر قحط مسلط فرماتا ہے تو اس کے اسباب کیا ہیں، تو اس میں سے پہلا سبب ایک یہ ہے، جب قوم کے اندر گناہ عام ہوتے جائیں گے، قوم کے اندر بے حیائی، فحاشی، عریانی یہ عام ہوتی جائے گی، تو اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے قوموں پر قحط سالی یہ مسلط ہوتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام جب مدینہ طیبہ میں آئے، اس وقت اہل مدینہ میں جو سب سے عام بیماری پائی جاتی تھی وہ تھی ناپ اور تول میں کمی کرنا۔ ان لوگوں نے، اور ان میں سے مشہور جو شخص جوہینہ جس کا نام آتا ہے، کہ جس نے 2 پیمانے رکھے ہوئے تھے، ایک پیمانہ کسی سے مال لینے کے لیے، 2 الگ پیمانہ تھا اس کا، اور جس سے لوگوں کو وہ بیچتا تھا اس کے لیے ان کے پاس الگ پیمانے ہوتے تھے۔ لیتے تھے اس پیمانے سے جو وزن کے مطابق ہوتا تھا، لوگوں کو اس ترازو سے مال دیتے تھے جو تھوڑا مال رکھیں تو وزن پورا کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر یہ چند آیات نازل فرمائی کہ ویل للمطففین، بربادی ہے، ہلاکت ہے ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، اور الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ لوگوں سے مال لیتے ہیں تو وہ پورا پورا لیتے ہیں، اور وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب وہی مال اپنے کسی گاہک کو کسی دوسرے کو بیچتے ہیں وہ اس میں سے کمی کرتے ہیں۔ پھر میرے رب نے فرمایا کیا انہیں یقین نہیں ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے یوم عظیم، اس بڑے دن کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ وہ دن ہوگا کہ جس میں تمام لوگ رب کریم کی بارگاہ میں اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو مدینہ طیبہ میں آمد کے بعد جو ان لوگوں کی یہ بیماری تھی، یہ ان کے اندر جو کمزوری تھی، یہ گناہ تھا، یہ وہ گناہ تھا کہ جس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کیا تھا، اور مالک کریم نے صرف ایک آواز سے، صرف ایک چیخ کی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے کلیجے پھٹ گئے تھے، پوری قوم تباہ و برباد کر دی تھی اللہ رب العزت نے۔ گناہ کیا تھا؟ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ آج یہی مرض، یہی عادت اور یہی گناہ ہم بحیثیت قوم ہمارے معاشرے کے اندر بھی عام ہوتا چلا رہا ہے۔ ایک فرمان ذیشان ہے جسے امام مالک نے موطا امام مالک میں نقل فرمایا، میرے آقا نے فرمایا وَلَا نَقَصَ قَوْمُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانِ،
میری قوم ناپ اور تول میں کمی نہ کرے، میری امت ناپ اور تول میں کمی نہ کرے. الا قطع عنہم الرزق، اگر میری امت ناپ اور تول میں کمی کرنے لگ جائے گی، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان سے رزق کو منقطع کر دے گا، یعنی قحط میں مبتلا ہو جائیں گے، معاشی تنگی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. 5 کمزوریاں میرے آقا نے بیان کی ہیں. یا معاشر المہاجرین کہہ کر میرے آقا نے فرمایا او مہاجرین کے گروہ، اس سے اپنے آپ بچانا. اور پھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی پناہ بھی مانگی ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میری امت ان برائیوں کے اندر مبتلا ہو جائے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یلعنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مدت فی اسلافہم الذین مضوا. کسی قوم میں فحاشی اعلانیہ ہو جائے، فحاشی کوئی عیب نہ تصور کیا جائے، فحاشی کے اوپر نہ ریاستی سطح پر ہو، نہ سرپرست کی صورت میں ہو، نہ شوہر اپنی بیوی کو روک سکے، نہ باپ اپنی بیٹی کو روک سکے. اس سے اعلانیہ طور پر جب فحاشی عام ہوگی تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت اللہ رب العزت اس قوم پر ایسی بیماریاں، طاعون کو مسلط فرماتا ہے بیماری. اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ان ایسی بیماریاں ان پر لگیں گی کہ جن بیماریوں کا پچھلی قوم انہیں نام تک نہیں سنا ہوگا. یہ مرضیں اور یہ عذاب اور یہ وبال اس وجہ سے ہے کہ جس قوم کے اندر فحاشی عام ہو جائے. یہ 2 دن پہلے نئے سال کی تقریبات میں آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا. صرف اگر ہم اسٹیمیٹ لگا کر یہ دیکھ لیں کہ کتنے کثرت کے ساتھ اس دن شراب بکی ہوگی، کس قدر بے حیائی اور فحاشی روڈوں پر، سڑکوں پر، چوکوں پر، چوراہوں پر. کیا جی نئے سال کا آغاز منا رہے، خوشیاں منا رہے، اور نئے سال کے آغاز بے حیائی سے کرنا ہے. اور پھر آگے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، کہ ناپ اور تول کے اندر کمی نہ کرنا. جب یہ کرو گے وَشِدَّةِ الْمَوْنَةِ، تو اس صورت میں قحط اور معاشی تنگی میں مبتلا ہوگے. وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، تو اس وقت تم حکمرانوں کی زیادتی کا شکار بنو. ان 2 باتوں میں جو میرے آقا نے فرمایا جب تم ناپ تول میں کمی کرو گے، ایک قحط کے اندر معاشی تنگی میں مبتلا ہونا ہے تم نے، اور دوسری بات وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، حکمرانوں کے ظلم کا شکار آپ بنو گے. آج دیکھ لیں اس پر، آج حکمرانوں کی عیاشیاں، حکمرانوں کے مزے اور ان کے رہن سہن دیکھ لیں، یہ آپ کے پیسے سے جا رہے ہیں، یہ آپ برتنے آپ دیتے ہیں. اس سے بڑھ کر آج آپ حکمرانوں کی زیادتیوں کے شکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے اندر کمزوریاں یہ پائی جا رہی ہیں. اور پھر میرے آقا کریم نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يَمْطُرُوا. میرے آقا نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی ہے تو ان پر اللہ رب العزت بارش کو روک دیتا ہے. اگر وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ، یہ جانور، یہ چرند، یہ دیگر مخلوق نہ ہو رب کریم کی، تو میرے آقا نے فرمایا اللہ رب العزت اس قوم پر بارش کا ایک قطرہ نہ برساتا، نہ نازل کرتا اپنی رحمت. پھر میرے آقا نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، کہ اللہ کے عہد، رسول کے عہد کو نہ توڑنا. اور جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑتی ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ رب العزت اس قوم پر ایسا دشمن مسلط کرے گا جو ان میں سے نہیں ہوگا. اور پھر اگلی بات فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، تو وہ دشمن ان کے ہاتھ سے جو کچھ بھی انہوں نے مال کمایا ہوگا وہ مال ان کا چھین لے گا، وہ مال ان کا چرا لے گا، وہ مال ان سے لے لے گا. اور پھر آخری بات میرے آقا کریم نے فرمائی وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ، جب قوم کے قاضی، جب قوم کے حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، او یتخیروا بما انزل اللہ،
یا جو رب نے نازل فرمایا ہے اس کو اختیار نہیں کریں گے، الا جعل اللہ بعثہم بینہم، تو اللہ رب العزت اس قوم کے آپس میں اختلاف، پھوٹ، عداوتیں، نفرتیں ڈال دیتا ہے۔ یہ پانچوں مرضیں اور ان کے نتیجے کے اندر جن جن معاملات کا شکار میرے آقا کریم نے فرمایا ان گناہوں کی وجہ سے یہ معاملات ہوں گے، آج اگر ہم غور کریں وہ پانچوں امراض بھی ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں اور ہم محسوس بھی کرتے ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں ان معاملات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، لیکن نہیں ہے رجوع، نہیں ہے توبہ کرنا،